مشہور حدیث ہے جو سبھی جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب حدیث کو ہم سب نے ہی سنا ہے اور بہت مرتبہ سنا ہے، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمارے اعمال کے بارے میں ایک اہم چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ عمل جو ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہم وہ عمل کرتے ہیں جو ظاہری طور پر ہم کرتے ہیں اور سبھی دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک وہ عمل ہوتا ہے جو ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا ہے، اور یہی وہ صورت ہے جو اجر اور ثواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وہاں منظور اور مقبول ہوتی ہے۔ تو نیت اور ثواب دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں۔ اچھی نیت ہوگی تو وہیں ثواب بھی ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جس کا یہاں پر صرف ترجمہ رکھوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں ہم جانور کی، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون یہ نہیں اللہ کے پاس پہنچتا، بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل پر اجر اور ثواب ملے گا، یا تو پھر گناہ اور عذاب ملے گا۔ تو اس کا پورا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نیت اور ارادے پر ہوتا ہے۔ نیت میں جس قدر آپ کے خلوص ہوگا عمل مقبول ہوگا، نیت میں خرابی ہوگی تو عمل کا نتیجہ بھی خراب ہوگا، اور ایسے عمل جس میں نیت ہی خراب ہو تو اللہ کے ہاں کوئی وزن ہی نہیں۔ اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تو کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک صحیح سے نیت نہ کی جائے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک مثال رکھوں گی، جیسے کہ نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے اور اس کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب ختم، بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ اچھا، بہت سارے دنیا میں ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم زندگی میں روزمرہ ہم کرتے ہیں اور وہ مباح ہوتے ہیں۔ مباح سے مراد یہ کہ وہ جائز کام ہوتے ہیں، اور وہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ کرنے پر ثواب بھی نہیں ملتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی عذاب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہی کام جس پر نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، اگر وہ جائز کام ہے اور اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کی، تو وہی کام آپ کے لیے عبادت بن کر اجر ثواب ملے گا آپ کو۔ مثال کے طور پر کھانا پکانا، کھانا کھانا، کھانا کھلانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر کوئی ثواب اور عذاب کا ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ لیکن اگر آپ نے نیت کر لی کہ میں کھانا پکا رہی ہوں یا کھلا رہی ہوں، اور اس لیے کھلا رہی ہوں، پکا رہی ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے جسم کو تقویت حاصل ہو، ایک قوت حاصل ہو، تو اس قوت کو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم صرف کریں گے، تو یہ کھانے کا پکانا، کھانا کھانا، کھلانا، یہ باعث اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم صبح آنکھ کھلتی ہے ہماری، تو آنکھ کھلنے کے بعد ہم اپنے صبح اٹھنے کی جو دعا پڑھتے ہیں ہم سب، آپ نے وہ پڑھی، پھر اس کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں جو بھی ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوشش کیا کریں کہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے، اور ساتھ میں پھر نیت کر لیا کریں۔ ساتھ میں یہ نیت کیا کریں کہ اب اٹھنے کے بعد یہاں سے جو بھی میں کام کروں گی پورے دن کے، تو ان کاموں میں میں اپنے حقوق ادا کروں گی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد کیے ہیں، کیونکہ ہم گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ ہم گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، اور یہ وہ گھر والے ہیں جن کے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق ہمیں دیے ہیں۔ تو آپ یہ نیت کیا کریں کہ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے سارے کام کروں گی جو اللہ نے میرے اوپر عائد کیے ہیں، تاکہ ان کو راحت پہنچا سکوں اور حقوق بھی اپنے ٹھیک ادا کر سکوں، اور اس کے علاوہ گھر والوں کو راحت پہنچانے کی نیت کریں کہ اس کیفیت میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم، اور ان نیتوں کے ساتھ ان تمام گھر والوں کے کام میں آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گی، اور اس کے لیے آپ کے لیے ثواب اور اجر ملے گا۔ حالانکہ ہم گھر میں کام روزانہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم،
لیکن ابھی تک ہم نے نیت نہیں کی تھی اس کے اوپر. اب نیت کرنے سے کیا ہوگا، وہ گھر کے کام آپ کی عبادت بن جائیں گے اور آرام سے آپ کام کرتے رہیں اور اجر ثواب کماتے رہیں. اسی طریقے سے آدمی روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور ہر کسی کو کمانا ہوتا ہے، اب وہ خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں. تو اس میں بھی اس کو نیت کرنی چاہیے کہ اللہ نے میرے ذمے اور میرے نفس میں میرے گھر والوں کے حقوق دیے ہیں. یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے حقوق ادا کر سکوں. تو آپ دیکھے گا کہ انشاءاللہ جو بھی حلال روزی کمانے کے لیے جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے انسان کی، وہ عبادت بن جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا. یعنی کہ کچھ آپ کو ایکسٹرا کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے، آرام سے آپ کو بس صرف اجر و ثواب کما رہے ہیں. روزمرہ کا کام کر رہے تھے، آج تک کر رہے تھے، لیکن آج تک ان کاموں میں ہم نے نیت نہیں رکھی تھی، تو وہ صرف کیا ہو رہا تھا، وہ ایک نہ ثواب تھا نہ گناہ تھا، بس کام ہو رہا ہے. لیکن اسی میں صرف آپ کو ایڈ کیا کرنا ہے، نیت.